ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل 10 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ لاہور قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہرا کر تیسری بار پی ایس ایل کی فاتح بن گئی ہے۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ کوئٹہ کی جانب سے حسن نواز نے 43 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیلی۔ فرنینڈو نے 29 اور چندیمل نے 22 رنز بنائے۔ فہیم اشرف 8 گیندوں پر 28 رنز کی دھواندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین آفریدی نے 3، سلمان مرزا اور حارث رؤف نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں لاہور قلندرز نے 202 رنز کا ہدف آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے کوشل پریرا نے ناقابل شکست 62 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ محمد نعیم نے 46 اور عبداللہ شفیق نے 41 رنز بنائے۔ سکندر رضا 22 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے 7 گیندوں پر 2 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے محمد عامر، فہیم اشرف، ابرار اور عثمان طارق نے 1 وکٹ لی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا تاج لاہور قلندرز کے سر سج گیا۔ فائنل میں شاندار کامیابی کے بعد قلندرز نے نہ صرف ٹائٹل اپنے نام کیا بلکہ 5 لاکھ امریکی ڈالر کی انعامی رقم بھی حاصل کی۔ رنر اپ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 2 لاکھ امریکی ڈالر دیے گئے۔ ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر کھلاڑیوں کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز کو شاندار بیٹنگ پر بیٹر آف دی ٹورنامنٹ اور مجموعی کارکردگی پر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ لاہور قلندرز کی کپتان شاہین شاہ آفریدی ایونٹ کے بہترین بالر قرار پائے۔ قلندرز کے سکندر رضا کو بہترین آل راؤنڈر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ محمد نعیم جو لاہور قلندرز کی نمائندگی کر رہے تھے ان کو ایمرجنگ پلیئر آف دی لیگ کا خطاب ملا۔ پی ایس ایل 10 کے فائنل میچ میں پاکستان بحریہ کے بہادر سپوتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے فائنل میچ میں پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف قذافی اسٹیڈیم پہنچے، جہاں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں معروف گلوکاروں کے ملی نغمے، شائقین کا بھرپور جوش و خروش اور ہر طرف قومی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ قذافی اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا اور پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیاریوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کی بھرپور تیاریوں کے باعث دشمن ہماری سمندری حدود پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ 10 مئی کا دن پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سیاسی اکابرین اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جس نے آسمان کو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے فائنل میں لاہور قلندرز کی سنسنی خیز کامیابی پر ٹیم، انتظامیہ اور تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے فائنل میں شاندار کھیل پیش کرنے پر لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دونوں ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا، لاہور قلندرز نے ایک ہائی اسکورنگ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جس انداز میں ہدف حاصل کیا وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل 10 میں شامل تمام ٹیموں نے عمدہ کھیل پیش کیا اور شائقین کو بھرپور تفریح فراہم کی۔ وزیر اعظم نے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی اور پی سی بی کی پوری انتظامیہ کو لیگ کی کامیاب اور شاندار انعقاد پر خصوصی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ کی کامیاب میزبانی پاکستان میں کھیلوں کے روشن مستقبل کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے تمام کھلاڑیوں بالخصوص غیر ملکی کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی شرکت سے پی ایس ایل کا معیار مزید بلند ہوا اور ایونٹ کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا فائنل جیتنے پر لاہور قلندرز کو مبارکباد دی ہے۔ مریم نواز نے پی ایس ایل کے کامیاب اور پرامن انعقاد پر انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ کرکٹ گراؤنڈز کی رونقیں بحال ہونا خوش آئند ہے۔ انہوں نے لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو مشکل حالات میں شاندار کھیل پیش کرنے پر سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاہور قلندرز کی جیت کو محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ دونوں ٹیموں نے شائقین کو اعلیٰ کرکٹ دیکھنے کا موقع دیا۔ انہوں نے پی ایس ایل کو ملک میں کھیلوں کی ترقی اور مقبولیت کا مظہر قرار دیتے ہوئے قلندرز کے کھلاڑیوں، کوچز اور انتظامیہ کو بھی مبارکباد دی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल के तारीखी डोलमा बागचा सदारती महल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया। अहम मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी शामिल थे। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया। जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, बाहिमी एहतराम, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त के दौरान तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क का उसूली मौक़िफ़ और तुर्क अवाम की खैर सगाली पाकिस्तान के लिए बाइस तस्कीन और तक़वियत है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के अज़म और क़ुरबानी और कौम की हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा कि अफ़वाज ने वतन के दिफ़ा में नुमाया किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने, मुश्तरका मंसूबों और दो तरफ़ा सरमायाकारी में इज़ाफ़े की ज़रूरत पर जोर दिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। सदर एर्दोगान ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर तुर्क ज़बान में अपने बयान में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके मुअज़्ज़ज़ वफ़द की मेज़बानी करते हुए खुशी महसूस की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी, इंसानी और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया गया है। सदर एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बक़ौल दोनों ममालिक ने नाक़ाबिल तस्ख़ीर दोस्ती, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मज़ीद मुस्तहकम किया है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके जज्बात शहबाज शरीफ के ज़रिए पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुँह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। उनका कहना था पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। इस मौके पर अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। भारतीय मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल पड़े। मोदी सरकार की हिंदुत्व इंतहा पसंदाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय रियासती इदारों ने बगैर किसी पेशगी नोटिस के मुसलमानों के घरों को मिसमार किया और सैकड़ों अफराद को खुले आसमान तले बेयारो मददगार छोड़ दिया। भारतीय खातून सुनेता सिंह और दीगर मकामी अफराद ने मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। एक शहरी ने कहा कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उनको वैसे ही दहशतगर्द बनाया जा रहा है। एक और भारतीय शहरी ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, आज उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। भारतीय शहरियों का मजीद कहना था कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए बल्कि उन्हें कोई कानूनी मोहलत दिए बगैर उनको बेघर कर दिया। हम मुसलमानों के घरों में आते जाते थे, ये नफरत सिर्फ मोदी सरकार ने फैलाई है। मुल्क भर में रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वालिदैन से जज्बाती अंदाज में अपील की कि वो इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के खतरे ज़रूर पिलवाएं। वफाकी वजीर सेहत ने कहा यह दूसरी मरतबा है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद खित्ते को पोलियो फ्री बनाना है। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है वालिदैन ये बात समझें कि ये उनके बच्चों की बेहतरी के लिए है। हाथ जोड़कर दरखास्त है बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने में हमारी मदद करें। वजीर सेहत का कहना था कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो एक बार हो जाए तो उम्र भर साथ रहता है। कैंसर का इलाज मौजूद है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। बच्चों को खतरे ना पिलवाने वाले रोज़े क़यामत इस जुर्म पर जवाबदेह होंगे।
کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق کراچی میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے خطرے پلانے کا حد مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ بھر میں 80,000 سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز بچوں کو انسداد پولیو کے خطرے پلائیں گے۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 25,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ کراچی میں 19,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہوں گے۔ انسداد پولیو مہم میں کراچی میں 6,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایف بی آر نے بحریہ آئیکون ٹاور کراچی اور مال آف اسلام آباد کو بجٹ کے بعد نیلام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نوٹس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں 26 ارب روپے سے زائد ٹیکس کی نادہندہ ہیں۔ دونوں جائیدادوں کی نیلامی ایف بی آر اسلام آباد کے لارج ٹیکس پیئر آفس میں 19 جون کو ہوگی۔ نیلامی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور 2 کے ٹیکس ڈیفالٹ قانون کے تحت کی جائے گی۔ اس سے قبل 15 اپریل کو قومی احتساب بیورو نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف کرپشن کے الزامات میں سخت کارروائی کرتے ہوئے 16 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کے خلاف سندھ حکومت نے بھرپور مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آئی جی سندھ پولیس تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو اپنے علاقوں میں زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، عید کے موقع پر خاندانوں کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ عوام کے استحصال کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، متعلقہ اداروں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف جرمانے، لائسنس معطلی اور روٹ پرمٹ کی منسوخی جیسے اقدامات کیے جائیں گے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ اگر ان سے کوئی زائد کرایہ وصول کرے تو فوری شکایت درج کرائیں۔ شکایات کے لیے ای میل اور سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پرامن احتجاجی مارچ اور جلسہ منعقد کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور کشمیریوں کی حمایت تھا۔ شیخ سعید کی قیادت میں آئی پی او ایف عہدیداران اور رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ مارچ میں بڑی تعداد میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ مظاہرین کی جانب سے پاکستان کشمیر سے محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا۔ مارچ میں پاکستان اور کشمیر سے محبت کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ لاہور سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی وزیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ آئی جی پنجاب نے سی سی ٹی کو ہائی پروفائل اشتہاری مجرمان گینگز کی گرفتاری میں مزید تیزی لانے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لاہور سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ آئی جی پنجاب نے سی سی ڈی کو ہائی پروفائل اشتہاری مجرمان گینگز کی گرفتاری میں مزید تیزی لانے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد منشیات فورس نے ملک بھر میں منشیات کے خلاف 9 کامیاب کارروائیوں کے دوران 19 کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لیں اور 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے کورنگی میں کوریئر آفس سے نیوزی لینڈ بھیجی جانے والی کنسائنمنٹ میں چھپائی گئی 850 گرام آئس، ایئرپورٹ پر 2 مسافروں کے سامان سے 548 گرام چرس برآمد ہوئی۔ مظفر گڑھ، کوٹ عبد المالک، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور دیگر مقامات پر بھی کارروائیاں کی گئیں، جن میں ہیروئن، آئس، چرس اور 256 کلو مورفین شامل ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔ خبر دیں گے خیبر پختونخوا میں فورسز کی کارروائیوں میں 9 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں فورسز کی 3 مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 9 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی میں 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے تمام خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔
رات گئے کراچی میں پولیس سے مقابلے میں مبینہ ڈاکو مارا گیا. شہید ملت چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو جاں بحق ہو گیا. پولیس نے 4 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے. لانڈھی ریڈی گوٹ میں اندھی گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہوا. جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیے. اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کیماڑی کا شیرشاہ تھانے کی حدود ڈالڈ کمپنی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ ڈاکو مارا گیا جبکہ دوسرے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت بلال جبکہ گرفتار ملزم کی ارشد کے نام سے شناخت کی گئی. ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے. ادھر شہید ملت روڈ ناہید سپر اسٹور کے قریب شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو مارا گیا. پولیس کے مطابق ہلاک ملزم شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہا تھا. ملزم کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. اورنگ زمان ٹاؤن تصویر محل چوکی کے قریب پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ مبینہ مقابلہ ہوا. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ساتھی سمیت زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. زخمی ملزم کی شناخت عثمان جبکہ دوسرے کی شناخت محمد سعد کے نام سے ہوئی. گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی. دوسری جانب شارع نورجہاں تھانے کی حدود میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا. دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ایک ملزم بلا ضرب گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت احمد نواز جبکہ بلا ضرب گرفتار ملزم کی شناخت احمد عرف کالا کے نام سے ہوئی. گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ مسروقہ سامان اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. دوسری جانب سکن تھانے کی حدود لانڈی ریڈی گوٹ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا. پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 36 سالہ شہزاد گل کے نام سے کی گئی. زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. جنید فیروز NTN نیوز کراچی. مارشل آرٹس کے ماہر ماسٹر نجم خان نے مارننگ شو مارننگ اسپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہیں. میزبان بلال خان اور افشین قریشی سے گفتگو میں نجم خان نے بتایا کہ بلاول بھٹو نے بچپن میں تائیکوانڈو سیکھا اور اس بات کو تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں. انہوں نے بلاول بھٹو کو تعلیم یافتہ اور باوقار شخصیت قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. ماسٹر نجم خان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی تعریف کی کہ وہ تائیکوانڈو میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز آ کر بچوں کو میڈلز، ٹرافیاں اور اسناد دے کر بھرپور حوصلہ افزائی کی. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت مارشل آرٹس اور تائیکوانڈو کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے. کراچی میں میرا الیانس فرانسس فرینچ کلچر سینٹر جہاں گوتا روٹی ہے وہاں سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. نام میں نہیں لوں گا. VIP آتے ہیں پاکستان. VVIPs کیا پریزیڈنٹ آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں. چلے لیجیے نام. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. شاید آپ کو نہیں معلوم میرے اسٹوڈنٹ کے شاگرد ہیں بلاول صاحب، وہ بھی بلیک بیلٹ ہیں تائیکوانڈو میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب یس بلیک بیلٹ ہے. یہ تو بریکنگ نیوز ہو گئی. بلاول صاحب بلیک بیلٹ ہیں. بلیک بیلٹ ان تائیکوانڈو. اچھا بچپن میں انہوں نے سیکھا تھا. ہاں بہت آپ سے میں خالے 15 سال. اسی لیے بڑے پولائٹ اور کام ہے پالیٹکس کے اندر بھی. اگر ہم دیکھیں بہت پولائٹ، بہت پیارے آدمی ہے. سنے بہت پیارا بچہ ہے. میں تو اسے سلوٹ کرتا ہوں. کراچی میں میرا الیانس. پاکستان کے لیجنڈری اداکار طلعت حسین کی آج پہلی برسی ہے. طلعت حسین فن اداکاری کا وہ درخشاں ستارہ تھے جنہوں نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انگلینڈ، امریکہ اور ناروے تک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. طلعت حسین 18 ستمبر 1940 کو دہلی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ شائستہ بیگم ریڈیو پاکستان کی معروف اناؤنسر تھیں. والد انڈین سول سروس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے. قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی آ گیا، جہاں مالی مشکلات کے باوجود طلعت حسین نے تعلیم جاری رکھی اور گورنمنٹ بوائز اسکول جیل روڈ سے میٹرک اور اسلامیہ کالج سے گریجویشن مکمل کیا. اداکاری کا سفر ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا اور پھر وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جگمگانے لگے. 1967 میں ان کا پہلا ڈرامہ ارجمن نشر ہوا. مرضی ہے آپ کی. ویسے عام طور پر لوگ ایسے موقعوں پر یا تو اظہار افسوس کرتے ہیں یا اظہار خوشی، لیکن میرا خیال ہے آپ کو افسوس ہوا. نیوز کاسٹر، اناؤنسر اور اداکاری کی حیثیت سے وہ ہر کردار اور اداکار کی حیثیت سے پوری طرح ججے. بیوی کا پیچھا چھوڑو، اپنی فیس وصول کرنے کی طرح میرا پیچھا مت کرو. اور ہاں، میری بیٹیوں کے جہیز سے اپنی فیس وصول کرنے کی کوشش مت کرنا. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم لوگوں کا پیچھا چھوڑو، ان کی شادی ہو جانے دو بابا. 1972 میں وہ لندن چلے گئے اور لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈراماٹک آرٹ سے تربیت حاصل کی.
برطانوی ڈراموں سے لے کر BBC اور ناروے کی فلموں تک انہوں نے بین الاقوامی سطح پر خود کو منوایا۔ ناروے کی فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کی شاندار اداکاری پر ایمینڈا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی وہ 15 سے زائد فلموں میں نظر آئے۔ فلم گمنام میں ڈاکٹر کے کردار ہو یا جناح میں مہاجر کا، انہوں نے ہر کردار کو حقیقت کا رنگ دیا۔ اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ بھارتی فلم سوتن کی بیٹی میں بھی ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ طلعت حسین ایک بہترین معلم بھی تھے اور ناپا میں نئی نسل کو فن اداکاری کی تربیت دیتے رہے۔ وہ مشہور ڈرامہ نگار بھی تھے اور کئی ادبی تقریبات میں اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کرتے تھے۔ زندگی کے سفر میں کئی بار مشکلات آئیں، کبھی سینما میں گیٹ کیپر بنے، کبھی لندن میں برتن دھوئے، لیکن کبھی ہمت نہ ہاری۔ ان کی محنت، لگن اور فن سے محبت ہی انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں 1982 میں پرائڈ آف پرفارمنس، 2021 میں ستارہ امتیاز اور کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ آج طلعت حسین ہم میں نہیں، لیکن ان کا فن، ان کی آواز اور ان کی بصیرت ہمیشہ زندہ رہے گی۔